اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما قضى زید منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ قیامت تک کا دین لے کر دنیا میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی اپنی تعلیمات سے رہنمائی کی ہے۔ جو آیات ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ یہ مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے بکتے بکاتے مکہ مکرمہ میں غلام بن کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خرید لیا۔ تو چونکہ ان کے والد ان کی جدائی میں بہت پریشان رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا اس انداز میں بنایا تھا کہ انہیں زید بن محمد کہا جانے لگا۔ چنانچہ ان کے والد کو کسی طرح پتہ چلا کہ مکہ میں ایک مدینہ منورہ میں ایک نبی ہیں، یہ ان کے پاس ہے آپ کا بیٹا۔ تو یہ وہاں سے ہوتے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ میرا بیٹا سنا ہے آپ کے پاس ہے، آپ جتنی قیمت لینا چاہتے ہیں لے لیں، میرے بیٹے کو دے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں تمہارے بیٹے کو بلاتا ہوں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو ایسے ہی لے جاؤ، اور اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہے تو پھر زور تو نہیں ہے۔ اس نے کہا بالکل، یہ بات تو بہت اچھی ہے، آپ تو بہت کریم ہیں۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید انہیں جانتے ہو؟ کہا جی یہ میرے والد ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے بھائی بھی تھے، تو کہا کہ یہ میرے چچا ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی تم جانتے ہو، اب تمہارا اختیار ہے کہ تم ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، یہ تمہارے والد ہیں، لینے آئے ہیں، اور اگر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو وہ تمہاری مرضی ہے۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے اٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ میں آپ پر اپنے والد کو ترجیح نہیں دے سکتا، میں ساری دنیا تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن آپ کی جدائی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ یعنی چھوٹی عمر ہے، کم عمری ہے، اور والد سے اتنے عرصے جدا رہے، اور ان کے والد ان کے ساتھ اتنی محبت کرتے تھے کہ جب تیز ہوائیں چلتی تھی تو حضرت زید کے لیے ان کے والد اشعار پڑھا کرتے تھے۔ تو حضرت زید رضی اللہ عنہ کو والد بھی حیران ہو گئے کہ ان کو کیا ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منہ بولا بیٹا بنایا۔ اب دیکھیں اتنی بڑی ان کی قربانی ہے۔ اب قرآن کریم کی آیت جب آئی ادعوہم لآبائہم واقسط عند اللہ، کہ بچوں کو ان کے حقیقی والد کے نام سے آئندہ پکارا جائے، منہ بولے بیٹے کا نام والد وہی والا ہو، نام والد کا نام لیا جائے گا جو اس کا حقیقی والد ہے، جس نے اسے گود لیا ہے اس کے نام کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا۔ جب یہ آیت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو چونکہ اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، تو اب وہ زید بن محمد کے بجائے دوبارہ زید بن حارثہ کہلائے جانے لگے۔
تو ظاہر بات ہے یہ ان کے لیے تو ایک بہت بڑی صدمے کی بات تھی کہ میرے ساتھ تو نسبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ زید بن محمد کہا جاتا ہے مجھے، اور زید بن حارثہ کہا جانے لگا، کیونکہ قرآن کریم کا حکم ہے، اللہ نے حکم دے دیا، تو اب نبی کو ایسا کرنا پڑا کہ زید بن محمد کے بجائے اسے زید بن حارثہ کہا جانے لگا، اور فرما دیا کہ زید اب تجھے زید بن حارثہ ہی کہا جائے گا۔ اچھا، یہاں ایک نقطے کی بات ذرا سمجھیے گا، بات سے بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ حضرت زید کی کتنی قربانی ہے، اپنے والد کو چھوڑا، دو آپشن انہیں دیے گئے، ادھر جانا چاہتے ہو یا میرے پاس، تو والد اور چچا کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ سے وہ متاثر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ اپنا منہ بولا بیٹا بنایا اور زید بن محمد انہیں کہا جانے لگا، تو کتنی قربانی ہے اس بچے کی، لیکن قرآن کے حکم کے سامنے کسی کی نسبت کا پھر لحاظ نہیں رکھا جاتا، وہاں اللہ کی بات کو سامنے رکھا جاتا اور مانا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ ہے تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت صدمے کی بات، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرنا پڑا کیونکہ قرآن نے کہہ دیا ادعوہم لآبائہم واقسطوا عند اللہ، جن کے جو حقیقی والد ان کو ان کے والد کے نام سے پکارا جائے، منہ بولے بیٹے کو جس نے گود لیا اس کے نام سے منسوب نہ کیا جائے۔ تو پیغمبر کو اللہ رب العزت کی بات ماننی ہے، چنانچہ انہیں کہا اب تو زید بن حارثہ ہی دوبارہ کہلائے گا۔ کتنے صدمے کی بات ہے حضرت زید کے لیے، لیکن اللہ کا حکم مقدم ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کی 4 بیٹیاں نہیں تھیں، ایک ہی بیٹی ہے، نبی نے ساری زندگی، صحابہ نے ساری زندگی انہیں نبی کی طرف ہی منسوب کیا ہے۔ ام کلثوم بنت رسول اللہ، رقیہ بنت رسول اللہ، زینب بنت رسول اللہ، خود نبی بھی انہیں کہتے تھے بنتی، اور خود پیغمبر نے ان کے ساتھ اپنے نام کی نسبتی رکھی ہے۔ اگر یہ بات ہوتی کہ وہ پیغمبر کی بیٹیاں نہ ہوتی، نعوذ باللہ حقیقی بیٹیاں جیسے شیعہ کہتے ہیں، تو مجھے بتائیں ساری زندگی نبی اور بعد میں صحابہ انہیں بنت رسول کہتے، انہیں رسول کی بیٹیاں کہتے، انہیں پیغمبر کی بیٹیاں کہتے، بلکہ ان کے حقیقی والد کی طرف منسوب کرتے اگر ان کا حقیقی والد اللہ کے نبی کے سوا کوئی اور ہوتا۔ یہاں حضرت زید کی قربانی ہے اور نبی نے انہیں گود لیا ہے، نبی کا نام کے ساتھ زید بن محمد انہیں کہا جاتا تھا، حضرت زید کی قربانی ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود کا زید تیری قربانی اپنی جگہ، لیکن اللہ کا حکم ہے اب تجھے اچھا لگے برا لگے، تیرے دل پہ صدمہ ہو یا جو بھی ہو، میں نے بات اللہ کی ماننی ہے، چنانچہ اب تجھے زید بن محمد نہیں، اب تجھے زید بن حارثہ کہا جائے گا۔ تو وہاں تو نسبت زید بن محمد کی ہٹا کر حقیقی والد کی طرف لائی۔ اگر یہ نبی کی 4 بیٹیاں نہ ہوتی، باقی 3 کا جو یہ انکار کرتے ہیں، تو کبھی بھی صحابہ انہیں اس قرآن کے حکم کے خلاف نہ کرتے کہ بنت رسول کہتے، رقیہ بنت رسول اللہ، زینب بنت رسول اللہ، ام کلثوم بنت رسول اللہ۔ خود نبی بھی اپنی طرف منسوب کر کے نہ کہتے کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ میری اولاد ہے، یہ میری بچیاں ہیں۔ قرآن نہ کہتا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی قل لازواجک اپنی بیویوں سے کہہ دیں، وبناتک اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں۔ یہاں بنات جمع اللہ نے ذکر کیا ہے، اگر ایک بیٹی ہوتی نا تو اللہ کہتے بنتکا، آپ اپنی ایک بیٹی سے کہیں، لیکن یہاں بنت نہیں، بنات جمع ہے، چنانچہ پتہ چلتا ہے ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں، تو وہ 4 ہیں، تو کہا بناتکا اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دو، اور ونساء المؤمنین اور مومنوں کی عورتوں سے بھی یہ کہہ دو جب گھر سے نکلا کرے تو پردہ کر کے نکلا کریں۔ چنانچہ اس قرآن کریم کے حکم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر زید بن محمد سے زید بن حارثہ ہو سکتا ہے، اگر یہ نبی کی بیٹیاں نہ ہوتی تو پھر
نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اپنے نام کے ساتھ کبھی منسوب نہ کرتے، خود صحابہ انہیں کبھی بنت رسول اللہ نہ کہتے، اور آج تک امت میں انہیں بناتے رسول نہ کہتی، تو قرآن کریم کی یہ آیت ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، اس کے آنے کے بعد بھی کہ اپنے حقیقی والدین کے نام کے ساتھ ان کا نام لکھا کرو، ان کو حقیقی والد کی طرف منسوب کر کے پکارا کرو، اس آیت کے بعد اگر وہ نبی کی بیٹیاں نہ ہوتی تو مجھے بتائیں پیغمبر کبھی بھی ان کی نسبت اپنی بیٹیوں کے ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنی نسبت رکھتے کہ یہ میری بیٹیاں ہیں؟ صحابہ کبھی انہیں نبی کی بیٹیاں کہتے، بلکہ ان کے حقیقی والد کی طرف منسوب کرتے۔ اس لیے اچھا پھر یہ تکلیف کیوں ہے کہ بھائی نبی کی بیٹیاں مان لینے میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے بیٹیاں ماننے سے پھر حضرت عثمان کی شان ماننی پڑے گی کہ نبی نے اپنی 2 بیٹیاں ان کو دی ہیں، ایک کا انتقال ہوا تو دوسری دی ہے، تو پیچھے مسئلہ یہ ہے۔ تو بہرحال حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بڑا صدمہ تھا کہ جناب انہیں دوبارہ زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ اب جب یہ اتنا بڑا صدمہ ہے تو اللہ رب العزت کے لیے انہوں نے قربانی دی تھی، اپنا گھر بار چھوڑا تھا، اپنے والدین کو چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی تھوڑی چھوڑتے ہیں، اللہ بھی لاج رکھتے ہیں۔ ایک طرف سے اگر ان کا دل ٹوٹا ہے لیکن دوسری طرف ان کے لیے اعزاز بھی اللہ نے یہ رکھا کہ قرآن بھیجا فلما قضا زید منہا وطرا، پھر جب زید پورا کر چکا اس عورت سے اپنی غرض، یعنی ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے جس میں آگے آئے گا حضرت زید کا ذکر ہے، تو پورے قرآن میں اگر کسی صحابی کا نام درج ہے تو وہ حضرت زید ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ زید ان کا نام قرآن کریم میں فلما قضا زید، تو یعنی ایک طرف زید بن حارثہ اگر انہیں کہا جانے لگا تو ان کے دل کو صدمہ پہنچا ہے، تو دوسری طرف اللہ رب العزت نے ان کا نام قرآن میں ذکر کر کے اس صدمے کا یوں ازالہ بھی فرمایا ہے، اور یوں ان کے لیے ایک اعزاز بھی رکھا ہے، اور یوں ان کے لیے خوشی کی بات بھی رکھی ہے۔ چنانچہ یہ اس طریقے سے اللہ رب العزت کا جو ہو کے رہتا ہے نا، پھر اللہ اس کی لاج یوں رکھتے ہیں، اگر کبھی صدمہ ہو بھی جائے تو اس کو پھر اللہ رب العزت یوں رسپیکٹ بھی دیتے ہیں، یوں اس کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں۔ جیسے اگلی جو آیت میں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چونکہ قریش خاندان کی تھی، اعلیٰ حسب نسب کی تھیں، تو پیغمبر نے حضرت زید کا نکاح حضرت زینب سے کروایا، ان سے کہا، تو چونکہ دلی طور پر وہ نہیں چاہتی تھیں کہ میرا نکاح ان سے ہو، کیونکہ حضرت زید بہرحال غلام تو تھے نا، ان کی طرف غلامی کی نسبت تو تھی، غلامی کا عیب تو ان پہ لگا ہوا تھا جو عرب کے اندر عیب سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ اب غلامی تو ان کے اوپر تھی، اور یہ اعلیٰ نسب کے خاندان کی عورت، قریش خاندان کی، تو ایک جوڑ بھی ہوتا ہے، ایک جو ہے وہ دونوں طرف سے جو ہے وہ اعلیٰ نسب ہوں تو پھر جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ اچھی ہوتی ہے، افہام و تفہیم سے آدمی چلتا ہے۔ لیکن یہاں پر بہرحال یہ مسئلہ تھا، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں ان کو یہ بات پسند نہیں تھی، اور ظاہر بات ہے ان کے لیے ایک بہت مشکل مرحلہ تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا تو اپنی خواہش کو انہیں چھوڑنا پڑا اور حضرت زید سے نکاح ہو گیا۔ اب یہ سلسلہ زیادہ عرصے نہیں چلا تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب کو طلاق دے دی، انہوں نے مانگی ہوگی تو طلاق دے دی۔ اب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ صحابیہ ہیں اور ان کی طرف ایک غلام شوہر ہونے کی نسبت تو ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب کی لاج پھر کیسے رکھی؟ حضرت زینب کی لاج ایسے رکھی کہ اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی نبی کو بتا دیا کہ آپ نے زینب سے نکاح کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کے نبی آئے اور فرمایا کہ زینب
میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ اب ذرا یہ سوچیں صحابہ کا مزاج اور صحابہ سے دین سیکھنے کا ہمیں جذبہ کیوں ہونا چاہیے؟ بتائیں اس عورت کی خوشی کا کیا عالم ہوگا کہ جس کو نبی کہہ رہے ہوں کہ تجھ سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن ان حضرات کے یہاں تعلیم رسول کتنی مقدم تھی کہ اللہ کے نبی کو فرمایا کہ میں استخارے کے بعد جواب دوں گی، کیونکہ استخارہ نبی کی تعلیم اور سنت ہے۔ تو پیغمبر نے فرمایا ٹھیک ہے۔ چنانچہ ادھر جو ہے اللہ رب العزت نے آسمانوں پہ حضرت زینب کے ساتھ نبی علیہ السلام کا نکاح کروا لیا۔ قرآن نے ذکر کیا ہے زوجناکہا، ہم نے نبی کے ساتھ زینب کا نکاح کرایا۔ یہ وہ عورت ہے جس کا نکاح آسمانوں پر ہوا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بھی ہے۔ چنانچہ پیغمبر جب ان کے یہاں آئے تو انہوں نے کہا میں استخارہ کروں گی، فرمایا استخارے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب تو میری بیوی ہے، دنیا کے قاضی نکاح پڑھاتے ہیں، میرا تیرا نکاح اللہ نے کروا دیا ہے۔ چنانچہ وہاں حضرت زید بن حارثہ کہا جانے لگا تو صدمہ ہوا، ان کی لاج رکھنے کے لیے ان کا قرآن میں نام آیا۔ ادھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شادی حضرت زید سے ہوئی تو ان پر ایک غلامی کی جو ہے وہ ایک بات لگی ہوئی تھی، اور جس کو وہ معیوب سمجھتی تھی، ان کے اس صدمے کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت زینب کی لاج رکھی کہ اگر پہلے تیرا شوہر غلام کہلایا جاتا تھا، اب تیرا شوہر نبیوں کا امام کہا جاتا ہے۔ پہلے تیرے شوہر کو غلام کہا جاتا تھا زید بن حارثہ، اور لیکن اب جو تیرا شوہر ہے اسے نبیوں کا امام کہا جاتا ہے۔ یوں اللہ رب العزت نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاج رکھی۔ تو جو شخص اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے ذلیل نہیں کرتے، اسے رسوا نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت اگر اس سے وقتی طور پہ کچھ چیز لے لیں یا اسے کسی بات پر آزمانے کے لیے صدمہ پہنچ جائے، لیکن اس سے بڑی نعمت اللہ رب العزت ضرور عطا فرماتے ہیں، اس سے بڑی دولت اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ جو اللہ کے لیے اتنا کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں۔ ہم اپنی حیثیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے اور اللہ کے لیے قربانی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی حیثیت اور شان کے مطابق ہمیں اس کا بدلہ دیتے ہیں۔ پچھلے درس میں آیا تھا نا، حضرت آسیہ فرعون کی بیوی نے دنیا کا محل چھوڑا نا اور کہا اللہ مجھے جنت کا محل دے، اس نے انہیں اپنی حیثیت کے مطابق مانگا، لیکن اللہ نے اپنی حیثیت کے مطابق دیا کہ جنت میں گھر بھی دیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں جنت میں گھر والا شوہر بھی عطا فرمایا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کا پانی کا غسل اللہ کے لیے چھوڑا نا، ابھی سر پہ ایک گلاس ہی ڈالا ہے تو جہاد کی آواز آئی اور چھوڑ کے چلے گئے، دنیا کے پانی کا غسل چھوڑا تو اللہ نے جنت کے پانی سے غسل کا انتظام فرمایا۔ سعد نام کے کالے صحابی جو میدان جنگ میں شجاعت کے ایسے گر دکھا رہے تھے کہ پیغمبر حیران ہے یہ کون ہے، کیونکہ نقاب پہنے ہوئے تھے۔ جنگ تھوڑی تھمی، بلایا، وہ اس کو بلا، یہ کون ہے اتنی بہادری سے لڑ رہا ہے؟ جب دیکھا تو سعد تھے، سعد بن ابی وقاص نہیں، دوسرے سعد ہیں۔ کہا اتنی بہترین کوئی خواہش ہے تمہاری؟ اللہ کے نبی جوان ہوں، کوئی شادی نہیں کرتا میرے سے، کوئی بیوی بچی نہیں دیتا، بیٹی نہیں دیتا، کوئی بیوی بننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ رنگ کا کالا ہوں، ناک چپٹی ہے، کیری آنکھیں ہیں۔ فرمایا فلاں کے گھر جاؤ اور اس کو کہو کہ اپنی بیٹی کا رشتہ تمہیں دے۔ اب وہ جب گئے دروازے پہ دستک دی، کہا جی اللہ کے نبی نے بھیجا ہے اور فرمایا کہ آپ کی بیٹی سے میری شادی کریں، کیونکہ ان کو جانتے نہیں تھے کہ بھائی ایسے ہی دے دوں، تم ہو کون، پتہ نہیں نبی نے بھیجا ہے نہیں بھیجا، پہلے تحقیق ہوگی اس کے بعد بات ہوگی۔ تو یہ ادھر سے چل گئے، بیٹی ان کی سن رہی تھی اور کئی رشتے آئے تھے لیکن نہیں دیتا کیونکہ بیٹی بہت حسین تھی، اس نے سن لیا، باہر آئی، کہا ابا جان یہ کیا کیا ہے؟ آنے والے کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ بھیجنے والا کون ہے۔ اگر واقعی انہوں نے بھیجا ہے
تو اس کالے حبشی کی بیوی بننے کے لیے میرے لیے فخر اور اعزاز کی بات ہے کہ میرے لیے شوہر محمد الرسول اللہ نے منتخب کیا ہے۔ ان کے والد یہاں سے بھاگتے ہوئے گئے جب تک وہ شکایت کر چکے تھے نبی سے۔ نبی نے دیکھا، فرمایا تم نے منع کیا؟ کہ اللہ کے نبی منع نہیں، مجھے نہیں پتہ کون ہے، کیا آپ نے بتایا، بولا بھی ہے یا نہیں، میں تصدیق کے لیے آؤں، اگر بات سچ ہے آپ نے بھیجا ہے، ہزاروں بیٹیاں قربان ہیں آپ کے حکم پر۔ فرمایا جاؤ شادی کی تیاری کرو جلدی، اور تم اپنی بیٹی کو تیار کرو، تم ادھر جاؤ سامان خریدو، ابھی سامان وامان لے رہے ہیں، پھر جہاد کا اعلان۔ تو پھر وہاں سے چلے گئے نقاب شقاب پہن کر، اور میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے شادی سے پہلے ہی۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا جس کو ادھر دولہا بنانے کے لیے بھیجا تھا وہ کوئی اور دولہا بن گیا ہے۔ پیغمبر آئے، دیکھا کہ میں نے تو وہاں بھیجا، یہ ادھر۔ اپنی گود میں پیغمبر نے ان کا سر لیا۔ بتاؤ کیا خوش نصیبی ہے، اللہ اکبر، کہ پیغمبر نے اپنی آغوش میں ان کو لیا ہوا ہو اور دیکھ رہے ہیں، اور ایک دم اپنا چہرہ نبی نے پھیرا۔ صحابہ حیران کہ ناراض ہے نبی، ناراض ہو گئے۔ اللہ کے نبی چہرہ کیوں پھیرا؟ فرمایا دنیا میں تو اس سے شادی کے لیے کوئی تیار نہیں تھا نا، جنت کی حوریں بھاگتی ہوئی آ رہی ہیں، ہر ایک حسد کر رہی ہے کہ پہلے میں جاؤں اور ساتھ میرا دولہا بنے۔ مجھے ان کی پنڈلیاں نظر آئیں تو شرم کے مارے میں نے چہرہ پھیر دیا۔ دنیا کی عورت چھوڑی، اللہ نے جنت کی عورت عطا فرما دی۔ دنیا کی عورت کو قربان کیا، اللہ رب العزت نے آخرت کی حور عطا فرما دی۔ تو یہ اللہ رب العزت، یہ نا ان تنصروا اللہ ینصرکم یا فاذکرونی اذکرکم، کچھ چیزیں شرائط کے ساتھ ہیں۔ تم میرے دین کی مدد کرو تو میں تمہاری مدد کروں گا، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یعنی تم میرے حکموں کا خیال کرو، میں تمہارے دنیاوی معاملات کا خیال کروں گا۔ تم مجھے یاد میں رکھو، میں ہر مشکل کی گھڑی میں تمہیں یاد رکھوں گا، تمہارے حالات پر نظر رکھوں گا۔ تو اللہ رب العزت کے لیے جو انسان تھوڑی سی قربانی دیتا ہے اپنے جذبات کی، احساسات کی، گناہوں کی، اللہ رب العزت اس سے بہتر بدلہ جو ہے وہ اسے عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔